اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيب. اب میں دعوت دوں گا حضرت مولانا انیس الرحمان کو جو کہ ضلع راجن پور سے تشریف لائیں کہ حضرت تشریف لائیں اور بیان فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی آپ حضرات کوئی غصے میں بیٹھے ہیں یا آپ کو زبردستی یہاں لایا گیا؟ جو اپنی خوشی سے پیارے نبی کی پیاری محفل میں تشریف لائے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہمارا آنا انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا، اس پہ اللہ خوش ہو جائیں گے عرش پہ اور مصطفیٰ فرش پہ خوش ہو جائیں گے. اور آپ بھی اگر اس محفل میں آنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں تو یہ جو آپ کے مرجھائے چہرے ہیں، ذرا یہ آپ اپنی تھکاوٹ اور اپنے یہ پریشانیاں دکھ جو چہرے پہ سجا کے بیٹھے ہیں یہ ختم کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بات راجن پوری کہتا ہے، بھائی میرا بھی عقیدہ، میرے اکابرین کا بھی عقیدہ، آپ دوستوں کا بھی عقیدہ کہ جہاں قرآن آ جائے وہاں سے غم ختم نہ. جن کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن کے آنے سے، قرآن کے پڑھنے سے، قرآن کے سننے سے ہمارے دکھ درد ختم ہوتے ہیں، اللہ رنگ لگاتے ہیں، خوشیاں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، قرآن پڑھنے سے رحمتیں آتی ہیں، قرآن پڑھنے سے رب کا فضل نازل ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے کائنات کے اندر اللہ کی رحمت برسنے لگ جاتی ہے. میرا اور میرے اکابرین کا عقیدہ، اگر کالے بادل آ جائے، گرجنے لگ جائے، بجلیاں چمکنے لگ جائے، اس سے اتنی بارش نہیں ہوتی جتنا قرآن پڑھنے سے رب کی رحمت اترتی. جن کا یہ میں جگاؤں گا، آپ خاموش ہو جائیں، انشاءاللہ ان کو جگائے گا راجن پوری. اور کیسے جگائے گا؟ آپ سے اس سے نہیں، آپ کی یہ تھکاوٹیں اتارنا چاہتا ہوں. میں بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں. میں نے خطبہ بھی نہیں پڑھا، ورنہ میرا خطبہ بھی 10 منٹ کا لگ جاتا. کہ مختصر اختصار کے ساتھ اپنے اکابرین کی موجودگی میں اپنے اکابرین کو سبق سنانے کی غرض سے بیٹھا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جو ان سے پڑھا ان کو سنائیں گے. اور بالخصوص ہمارے محسن و مربی، مشفق و مہربان، مجاہد ملت اور مجاہد اسلام حضرت علامہ عبدالرؤوف ربانی دام اللہ فیوزہم اسٹیج پر موجود ہیں. آپ حضرات نہ گھبرائیں، آپ کے لیے کچھ کھانے کا انتظام بھی ہو. اللہ کے بندے کوئی جلسے ویسے بغیر لنگر کے بھی برداشت کر لیا کرو. آپ حضرات یوں ہر اشتہار میں دیکھتے ہو کہ کہیں لنگر کا کھانا ہے، پھر اس سے 2 دن پہلے چھٹی روٹی کی کہ لنگر کا انتظام وہاں ہوگا. عبداللہ فاروقی صاحب محفل کرا رہے ہیں بزم رحمت اللہ عالمین کی طرف سے، تو وہاں لنگر وہاں. اچھا بھائی، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے گھر سے گزارا کر کے آتے ہیں. اگر آپ اپنے گھر سے کچھ گزارا کر کے آئے ہیں تو پھر ذرا یہ اپنی زبان کے تالو کو توڑیں. اگر کچھ طاقت بچی کھجی ہے تو پھر اونچی آواز سے سبحان اللہ سنا. میں یوں سمجھوں گا کہ باقی جو آئے ہیں نا وہ لنگر کے انتظار میں، اور آپ کو شروع میں بتا رہے ہیں کہ لنگر کا انتظام ہے مشکل. اس لیے آپ حضرات لنگر کا انتظام نہ کریں. جو گھر سے کچھ آسرا کر کے آئے ہیں وہ ذرا سبحان اللہ سنا. رب کعبہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، سبحان اللہ میری تعریف نہیں، سبحان اللہ ربانی صاحب کی تعریف نہیں، سبحان اللہ شیخ الحدیث کی تعریف نہیں، سبحان اللہ نعت خان کی تعریف نہیں، سبحان اللہ مولوی کی تعریف نہیں، سبحان اللہ اس رب کی تعریف ہے جس نے تجھے آنکھیں دی، جس نے تجھے زبان دی، جس نے تجھے ہاتھ دیے، جس نے تجھے وطن دیا، جس نے تجھے اسلام دیا، جس نے تجھے نبی دیا. اگر سب نعمتوں پہ خوش ہے تو اونچی بول سبحان اللہ. ماشاءاللہ، بہت ہی بہترین آواز اور انداز کے مالک میرے برادر مکرم، انداز و آواز و حضرت مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب کے ثانی میرے برادر مکرم حضرت محترم جناب حسنین معاویہ صاحب جام پور سے الحمدللہ سفر کر کے اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں.
اب میں انشاءاللہ گاڑی کو ایسے چلاؤں گا جیسے سی پیک پہ کاریں بھاگتی ہیں۔ دیکھا ہے آپ نے سی پیک پہ سفر کیا ہے آپ نے؟ نہیں کیا تو آج راجن پوری کی تقریر میں آپ سی پیک کا سفر کر لو گے انشاءاللہ۔ ابھی گاڑی نکل چکی ہے، ابھی انشاءاللہ درمیان میں کوئی ریلوے اسٹیشن نہیں ہے، کوئی اڈا نہیں ہے، بس ابھی سپیڈ دیکھتے جاؤ۔ ذرا اونچی بولو سبحان اللہ۔ ربیع الاول کا مہینہ، میں پہلے اپنا عقیدہ بتاؤں، میرا نظریہ، میرا عقیدہ، میرے اکابرین کا عقیدہ، ساری کائنات کے عام مسلمان مل جائیں، وہ ایک حافظ قرآن کی عظمت اور شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری کائنات کے حافظ قرآن مل جائیں، ایک عالم کی عظمت اور شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری کائنات کے عالم مل جائیں، ایک مفسر کی عظمت اور شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری کائنات کے مفسر مل جائیں، ایک ولی کی عظمت اور شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری کائنات کے ولی مل جائیں، ایک غوث کی عظمت اور شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری کائنات کے غوث مل جائیں، ایک جناب من تبا تابی کی عظمت اور شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سارے تبا تابی مل جائیں، ایک تابی کی عظمت اور شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری کائنات کے تابی مل جائیں، ایک صحابی کی عظمت اور شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر 1.25 لاکھ صحابہ مل جائیں، 313 بدر والوں کی عظمت اور شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر بدر والے 313 مل جائیں، عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کی عظمت اور شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر 10 صحابی عشرہ مبشرہ مل جائیں، 4 خلفاء کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر 3 خلفاء مل جائیں، ایک صدیق اکبر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صدیق جیسے لاکھوں مل جائیں، جناب من ایک نبی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 1.25 لاکھ نبی مل جائیں، 360 رسولوں کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر 360 رسول مل جائیں، 4 اولو العظم پیغمبروں کی عظمت اور شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور رب کعبہ کی قسم، رحیم یار خان کے روشن ضمیروں، ساری کائنات مل جائے، آمنہ کے لال کی ایک زلف کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو دھیری نہیں ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کسی کو قرآن مزہ دیتا ہے، کسی کو گانے بجانے، راجن پوری ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے۔ آج کا نوجوان کہتا ہے میرے دل و دماغ کا سکون گانے بجانے کے اندر، کوئی کہتا ہے میرے دل و دماغ کا سکون ناول اور ڈائجسٹ پڑھنے کے اندر، کوئی کہتا ہے میرے دل و دماغ کا سکون اور راحت جناب ماں دنیا کے قصے اور کہانیوں سے ہوتا ہے۔ لیکن راجن پوری مومن کی نشانی عرض کرتا ہے، ایمان والا بندہ کون ہے، مومن بندہ کون ہے؟ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ اللہ رب
العالمین نے 9ویں پارے سورۃ انفال کے اندر مومن کی نشانی بتائی. اللہ فرماتے ہیں مومن بندہ جب میرا قرآن پڑھتا ہے، جب میرا قرآن سنتا ہے، اس کے دل و دماغ کو راحت و سکون مل جاتا ہے. اس لیے قرآن سن کے اداس نہ ہوا کر، قرآن سن کے چہرہ خراب نہ کیا کر. جو مومن ہے بھی وہی جو قرآن سے ٹھنڈا ہو جائے، اور منافق وہ ہے جو قرآن سے حسد میں جل جائے. مومن بیٹھے ہیں، آؤ مسلمانوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب میں آپ کی شان بنا رہا ہوں. میں نے کہا اللہ کیا میرے محبوب کی شان ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. فرمایا میرے محبوبہ آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا دیا. اللہ کے نبی کا بولنا بھی رحمت ہے، اللہ کے نبی کا لب چلنا بھی رحمت ہے، اللہ کے نبی کی گفتار بھی رحمت ہے، اللہ کے نبی کا انداز بھی رحمت ہے، اللہ کے نبی کے اخلاق بھی رحمت ہے، اللہ کے نبی کی گفتار بھی رحمت ہے. میرا نبی بولے تو نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، ناموس صحابہ، ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے مہمانان گرامی تشریف لا حضرت مولانا شہاب الدین مروت، خان مصطفیٰ، حضرت مولانا زین العابدین زینی صاحب. ماشاءاللہ جن کو مہمان کی آمد پہ خوشی ہوئی ہے وہ بولے سبحان اللہ. اور آپ کو بتاؤں جس محبوب کا آپ نے کلمہ پڑھا، جس کے آپ اپنے آپ کو غلام اور عاشق کہلاتے ہیں، اس محبوب کا طرز عمل بھی یہی تھا کہ مہمانوں کے آنے پہ خوش ہوتے اور ویلکم کرتے، مسکرا کے مہمان کا استقبال کرتے. آپ ذرا مہمان کے آنے پہ مسکرا کے کہہ دینا سبحان اللہ. بس آخری بات کرتا ہوں، ویسے تو میرے محبوب کی پوری زندگی رحمت ہی رحمت ہے. میرے محبوب کا ہر انداز، ہر چیز رحمت ہے. میں اگر بولنے پہ آؤں تو لمبا وقت لگے گا. وہ دیکھ ذرا میرے محبوب کی خدمت کے اندر ایک صحابی آتا ہے، کہتا ہے محبوب ماں وہ ذرا کنواں کڑوا ہو گیا، پانی میٹھا موجود نہیں، انسان بھی پیاس سے مر رہے ہیں، انسان اور جانور پیاس سے مر رہے ہیں، پینے کا میٹھا پانی موجود نہیں. جس نبی کا آپ نے میرے کلمہ پڑھا، اس نبی نے کہا مجھے ذرا کنویں پہ لے جاؤ. رحمت للعالمین پیغمبر جب کنویں پہ آتے ہیں، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے اپنی رحمت والی لعاب دہن اس کڑوے کنویں کے اندر ڈالی، تو رحمت والی لعاب کے صدقے اللہ نے کڑوے کنویں کو میٹھا بنا دیا. وہ دیکھ میرے محبوب کی نظر ابو بکر پہ پڑی تو رحمت کی نظر نے صدیق اکبر بنا دیا. میرے محبوب کی رحمت والی نظر عمر پہ بنی، فاروق اعظم بنا دیا. میرے محبوب کی رحمت والی نظر عثمان پہ پڑی، سخیوں کا بادشاہ بنا دیا. میرے محبوب کی رحمت والی نظر اور میاں چھوٹے بچے پہ پڑی، شیر خدا علی المرتضی بنا دیا. حضور کی نظر جہاں جہاں پڑتی گئی وہ رنگ بدلتے گئے، نقشے بدلتے گئے. اسی لیے تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر. نہیں آپ کی سبحان اللہ نہیں آئی بھائی.
بھائی آپ اس طرف نہ دیکھیں، مہمان آتے رہیں گے، آپ باری باری سب کا دیدار کریں، یہ تو میں آپ کا اپنا طالب العلم ہوں، لیکن جو مہمان فیصل آباد سے، گجرات سے، کہاں سے تشریف لائے، وہ آپ کے لیے آئے، اور آپ دوسروں کو دیکھیں یہ مہمان کی مہمان نوازی نہیں ہے۔ آپ ذرا مہمان کو دیکھیں کہ مہمان ہم سے کیا کہنے آیا اتنا دور کا سفر کر کے۔ تو توجہ رکھیں، میں اپنے شعر پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر، شپناہ بے کسا بن کر، شفیع المدى نبی ہو کر۔ اور یہ آخری شعر میں اپنے برادر مکرم قاری عبدالوہاب صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور ہے وہ سرائکی میں آئے گی سمجھ سرائکی، بولو یار اللہ تا صحیح کو جا، میں ہندی تا نہیں لینا بیٹا، تو سندھی کے لایا پوتا کے سمجھ ہی دی، ترہ چاہو نا سبحان اللہ۔ جناب من اللہ والا بیاد ہے، او جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، او جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، جتوں لنگھ دا گیا رنگ لے دا گیا، جڑے آدے گئے اوے میرے باہ دے گئے، سینے لا کے محمد رنگ دا گیا۔